توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ دوست آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی محفل پاک ہوئی. مدینے کا ذکر اور مدینے والے کا ذکر کہیں بھی ہو تو سبحان اللہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور مدینے میں ہو تو سبحان اللہ. تو عدد کا خطاب بھی ماشاءاللہ مختصر و بہت اچھا رہا، وقت بھی اتنا نہیں ہے، تو صرف ایک حدیث حضرت کے حکم کے مطابق جب محبت ہوتی ہے تو کائنات میں جس سے محبت ہوتی ہے وہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. قدرت کا ایک نظام ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شمار محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، میرے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نالین پاک کی درست بھی فرما رہے تھے. قربان جائیں اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنا ہر کام خود کرتے ہیں، بلکہ اپنا ہی کیا کائنات کا اور امتیوں کے سارے کام خود کرتے ہیں. چرخہ کاٹتے کاٹتے کہتے ہیں میری نظر اٹھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہے، اور وہ پسینہ جو تھا آپ کے ماتھے پہ سلوٹیں ہوتی ہیں، کبھی اس سلوٹ کے اوپر جاتا تھا، کبھی دونوں سلوٹوں کے درمیان جاتا تھا. فرأیت فبہت، میں نے دیکھا اور میں مبہوت ہو گئی، میری نظریں کھلی کی کھلی رہ گئی. اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ بہت تو بالکل مبہوت ہو گئی، تیری سانس رک گئی، آنکھیں تارے لگ گئی، بالکل ایسے کھلی کی کھلی، ہوا کیا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہتی آقا ہاں میں نے دیکھا کہ آپ کے پسینے پہ، آپ کے پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا ہے، اور وہ پسینہ سلوٹوں کے کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. آج ابو کبیر الحضری ہوتا، یہ جہالت کا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، آج کبھی ابو کبیر الحضری ہوتا تو وہ کہتا کہ اس کے شعر کا مصداق صرف اور صرف آپ ہے. یعنی اس نے اپنے محبوب کے لیے کہا تھا، لیکن جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس میں ساری کائنات کی رعنائیاں، کائنات کی ساری خوبیاں اسی میں نظر آتی ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قال ابو کبیر الحضری یا عائشہ، عائشہ کیا کہا ابو کبیر الحضری نے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں برا من کل گبر قیدت وفساد حدیت مبیلی وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسَرَّةِ وَجْهِهِ حرکت کا برق العارض متحللی. کہ آقا ابو کبیر الحضری نے کہا اور مجھے آپ کا وہ پیشانی دیکھ کے یاد آیا کہ اے پیدا ہونے والے انت مبرم من غبر کل حیضۃ، کہ اے میرے محبوب تو ایسا پیدا ہوا کہ ماں کے خون حیض کی ناپاکی اور دودھ پلانے والے کی دودھ میں جو کوئی کمی کوتاہی ہے وہ تیرے پاس تک نہیں آئی. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے خون حیض سے خوراک حاصل کرتا ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہا کرامتی عند ربی انی ولدت مختونا ومسرورا ومقبولا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب کے نزدیک میری یہ بھی ایک عزت ہے، یہ بھی میری ایک بڑائی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میں ناخریدہ پیدا ہوا تھا، ختنہ شدہ پیدا ہوا تھا، میں غسل کر کے آیا تھا اور سرما لگایا. سبحان اللہ. اور یہ صرف اور صرف محبوب کریم پہ ہو جاتا ہے. مرام من غبر کل حیضۃ وفساد مردۃ مبیلی، اور دودھ پلانے والی جس نے بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، کمال کرم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ ایسی پاک بیویاں تھیں، سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سیدہ امامیہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ شمول الاسلام نے اس روایت کو نقل کیا، اس بے شمار محدثین نے نقل کیا ہے کہ سیدہ حلیمہ کہتے ہیں میں لے کے جا رہی تھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو راستے میں 3 عورتیں ملی جو کواری تھیں، بنی سلیم کی تھیں، اور تینوں کا نام عاتقہ تھا. تو ایک نے پوچھا اے حلیمہ یہ بچہ تیرا ہے یا کہیں سے لے کے آئی ہے؟
ایسا بچہ تو آج تک کسی نظر نے دیکھا نہیں. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ. سبحان اللہ سبحان حلیمہ اللہ. کہاں سے لے کے آئی؟ حلیمہ نے کہا میں مکے گئی تھی, یہ آمنہ کا صاحبزادہ ہے, آمنہ کا جنا ہوا ہے, میں دودھ پلانے کے لیے لائی ہوں. وہ لڑکی کنواری لڑکی کہتی ہے کاش اس کی ماں میں ہوتی. اللہ. ابھی حضرت فرما رہے تھے مانگو, یہاں سے جو مانگو تو ملے گا. ایک راہ میں جاتی لڑکی کنواری کہتی ہے کاش اس کی ماں میں ہوتی, اور پکڑ کے چھاتی سے لگاتی ہے, سینے سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اس وقت نہیں اس کا دودھ پیتے ہیں. دوسری لڑکی نے دیکھا رے اس کو دودھ آ گیا, اس نے کہا کاش اس کی ماں میں ہوتی, اس نے بھی سینے سے لگایا, اس کو بھی دودھ آ گیا. تینوں لڑکیوں نے. اور قربان جاؤں کتنے دنوں کے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ چند ہفتوں کے تھے جب حلیمہ لے کے گئی. اور جنگ حنین میں میرے آقا نے ارشاد انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, لوگوں میں رب کا نبی ہوں اور اس میں کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے, جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. میں ابن عبد المطلب ہوں. اور آگے جو روایت نقل کی فرمایا انا ابن العواتق من بنی سلیم, میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں بنی سلیم. وہ جو رات جاتے جنہوں نے ایک بار دودھ پلایا تھا مصطفیٰ کریم ان کو بھی نہیں بھولے. میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں. تو جنہوں نے جو مانگا مصطفیٰ سے ملا. وَمْبَرًا مِنْ غُبَّرِ كُلِّ حَيْضَةٍ وَفَسَادٍ مُرْدِيَةٍ مُغِيلِ. اور آگے فرماتے اذا نظرتا الی سرۃ وجہہ, اور دیکھنے والے جب تو محبوب کے چہرے کو دیکھے, جب تو محبوب کی پیشانی کو دیکھے اور ان پہ آتے ہوئے پسینے کو دیکھے, وہ پسینہ جب اوپر سرور کے اوپر آتا ہے تو چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہے, اور جب دونوں ان سروٹوں کے اندر جاتا ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا یوں لگتا ہے کہ جیسا آپ کے پسینے اس میں سے یتولد منہ نورا, اس میں سے نور یوں چھن چھن کے نکلتا تھا کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا جب وہ سرور کے اوپر آتا ہے تو لگتا ہے چودھری کا چاند بدریوں سے نکل آیا ہے, اور جب دونوں سروٹوں کے اندر جاتا ہے تو لگتا ہے کہ کسی بدری کے پیچھے چلا گیا ہے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ عائشہ فرماتی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ میں یعنی نہ لینے پاک اس کو نیچے رکھا, اٹھے آئے میرے پاس آئے, میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور عرض کی 3 بار جزاک اللہ خیر یا عائشہ, جزاک اللہ خیر یا عائشہ, جزاک اللہ خیر یا عائشہ. عائشہ تجھ سے اللہ راضی ہو جائے, اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. میں آج تک اتنا خوش نہیں ہوا جب سے پیدا ہوں جتنا آج تیری اس بات سے خوش ہوں. کیا تھا اس خوشی والی کیا بات تھی؟ تعریفیں تو ساری دنیا کرتی تھی. اس میں سیدہ آمنہ کا ذکر تھا, اس میں سیدہ حلیمہ کا ذکر تھا, اس میں ہر دودھ پلانے والی کا ذکر تھا, اس میں مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر تھا, اس میں مصطفیٰ کے حسن کا ذکر تھا, مصطفیٰ کی بے مثلیت کا ذکر تھا. عائشہ میں آج تک کبھی خوش نہیں ہوا جتنا آج تیری اس بات سے خوش ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ وہ در ہے کہ جس در سے جو مانگا جائے وہ تو ملتا ہی ہے, جو نہ مانگا جائے وہ بھی ملتا ہے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ تو وہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. اس لیے یہاں سے جو مانگ سکتے ہو مانگو, انشاءاللہ رب کریم کے کرم سے اتنا ملے گا کہ ہم سے سنبھالا نہیں جائے. سبحان اللہ. تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں کے کنات کر گئے, وگرنہ گلشن میں تو سامان تنگی داماں بھی تھا. ہم نہیں مانگ پاتے, مصطفیٰ اتنا دیتے ہیں کہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. کہاں تک بیان کریں, ساری عمر بھی بیان کرتے رہیں گے تو کیا ختم ہو جائے گا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ مولوی لوگ جب کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے, تو اصل میں ہم اپنی عزتیں بچاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے اگر وقت ہوتا تو پتہ نہیں یہ کیا کرتا. لیکن دوستو زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ, اور میں کیا, میرا علم کیا, میرا بیان کیا. وہ جس کو حق بنتا تھا بولے, وہ علم کا سمندر, وہ عشق کا پہاڑ, جس کو حق بنتا تھا بولے. جب وہ بھی بولتے بولتے تھک جاتا وہ کہتا ہے کیا کہاں تھا سرور کا ہوں کہ مالک و سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلیل کا گلے سے بات کر مجھے آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بھائی, رام میرے شاہ کیا کیا کہوں مجھے. اور بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کا مجھے